بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم کنٹینیو کیے ہوئے ہیں 10th کلاس کی پاک سٹڈیز کے لیکچر کو۔ چیپٹر نمبر 4 ہے پاکستان کی آبادی، معاشرہ اور ثقافت، اور آج کا جو ہمارا کویشچن ہے وہ ہے پاکستانی معاشرے کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں۔ تو اس کویشچن کا آنسر میرے بچوں پیج نمبر 112 اینڈ 113 112 اور 113 پیج کے اوپر ہے۔ پہلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ناخواندگی۔ پاکستانی معاشرے کا سب سے اہم مسئلہ تعلیم کی کمی ہے۔ اگرچہ تعلیم ہر فرد کا بنیادی حق ہے، لیکن فی الحال پاکستانی معاشرے کو ناخواندگی اور جہالت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے افراد اقتصادی ترقی میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتے۔ ایجوکیشن از دا کی ٹو سکسیس۔ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ ایز این انڈیویجول آگے بڑھ سکیں گے، اور تعلیم اگر لوگ حاصل کریں گے پورے ملک میں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایجوکیشن ملے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ علم حاصل کریں گے تو ملک بھی آگے بڑھے گا، اور ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے میں جو ایجوکیشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ناخواندگی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کو اوور کم کرنے کی حکومت کوشش تو کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود کئی مسائل ہیں جو اس کے آڑے آ جاتے ہیں، اور ہماری جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ آگے اس تیزی سے نہیں بڑھتا ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو ہمارے ریجن کے اندر ہیں، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، سری لنکا۔ تو ہمارا جو ایجوکیشن کا ریٹ ہے ان سے بھی کبھی کبھی جو اعداد و شمار آ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن میں ہم ان سے بھی پیچھے۔ غربت برائیوں کی جڑ ہے۔ وسائل کی کمی اور وسائل کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس سے کئی معاشرتی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ ارننگ نہیں کر پا رہے، آپ فوڈ نہیں لے پا رہے، اپنے پیٹ کو نہیں بھر پا رہے، آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ جو بھوک ہے وہ ہر برا کام آپ سے کروائے گی، تو سوسائٹی جو ہے وہ برائیوں کی جڑ بن جائے گی۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں غربت جو ہے وہ بھی موجود ہے کافی ساری۔ تیسرا مسئلہ ہے صحت کے مسائل۔ پاکستان میں صحت کی سہولیات کی کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ امراض میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں ناخواندگی کی وجہ سے لوگ صحت کے اصولوں سے بھی ناواقف ہیں۔ تو صحت کے جو مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان کے بڑھنے کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ لوگ ان بیسک اصولوں کو فالو نہیں کرتے یا ان کے بارے میں نہیں جانتے، جس سے ان کی صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں۔ معاشرتی ناہمواری ہیڈنگ نمبر 4۔ معاشرے میں اونچ نیچ اور نسلی نظام کی وجہ سے کئی معاشرتی مسائل جنم لے رہے ہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں ذات پات کا نظام ابھی بھی موجود ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہم 1000 سال تک ہندوؤں کے ساتھ رہے، نو ڈاؤٹ ہم نے ان کے اوپر حکومت کی، مسلمانوں نے ان کے اوپر حکومت کی، لیکن ساتھ رہنے کی وجہ سے کچھ ایسی جو سوسائٹی کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے ان سے کنسیو کر لیں۔ ذات پات کا نظام، اونچ نیچ کا نظام ہندو معاشرے کے اندر موجود ہے، اسلام کے اندر سب لوگ برابر ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ چیز ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے، بلکہ رچ بس گئی ہے، اور اس نظام نے میرٹ کو بھی پامال کیا ہے۔ آگے دیکھیے، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے امیر اور غریب میں فرق زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جو برائیوں کی جڑ ہے، یعنی امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے تو ملک کے کئی شہروں میں بڑے بڑے ریسٹورنٹس موجود ہیں، جہاں پر لوگ ایک وقت میں 10-15 ہزار کا کھانا کھا کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اور اسی ریسٹورنٹ کے باہر ایک مانگنے والا بیکاری ہاتھ پہ لائے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ ڈسکریمنیشن ہے سوسائٹی کے اندر۔ امیر امیر تر ہے، اس کے پاس کھانے کو اتنا پیسہ ہے کہ وہ بے شمار پیسے ایٹ اے ٹائم وہ لگا دیتا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری طرف ایک بہت بری تلخ حقیقت یہ ہے کہ غربت اتنی زیادہ ہے، معاشرتی ناہمواری اتنی زیادہ ہے کہ دوسرے بندے کے پاس شاید کھانے کو اس کے پاس پیسے نہ ہوں، وہ کتنے ٹائم سے اس نے کھانا بھی نہ کھایا ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ سوسائٹی میں جو ہے ناہمواری ہے، بیلنس چیزیں نہیں ہیں، امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ذات پات کے نظام نے سوسائٹی کو ڈیمیج کیا ہوا ہے۔ جاگیرداری نظام، زمین اور جائیدادیں جاگیرداروں کی ملکیت ہے۔ کسان اور کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس کو ہیڈنگ نمبر 4 کے ساتھ ہی کنیکٹیفائی کریں، معاشرتی ناہمواری اور جاگیرداری نظام، یعنی جو زمیندار ہیں وہ نسل در نسل جاگیردار ہیں، نسل در نسل وہ زمینوں کے مالک ہیں اور چلتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کی زمینوں کے اوپر ہاری
مزارے یا کام کرنے والے وہ نسل در نسل ان کی زمینوں پر کام کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کی غربت ختم نہیں ہو رہی۔ تو جاگیردارانہ نظام نے ہمارے ملک کو بری طرح سے خراب کیا ہوا، بری طرح سے ڈیمیج کیا ہوا۔ نمبر 6، جہیز کی رسم۔ جہیز کا رواج عام ہے، اس کی وجہ سے غریب والدین اپنی بچیوں کی شادی کے سلسلے میں انتہائی پریشان رہتے ہیں۔ بعض اوقات جہیز کی وجہ سے لڑکیاں ساری عمر اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہتی ہیں، یہ بھی ایک معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، اور جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کچھ رسمیں ایسی ہیں جو ہم نے خود بخود اپنے معاشرے کے اندر ایڈ کر لی ہیں اور اپنی ناک رکھنے کے لیے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اسمگلنگ اور منشیات۔ اسمگلنگ اور منشیات ایک عذاب ہے جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اسمگلنگ بیٹا شیئر کیا ہوا ہے آپ کو پہلے لیکچرز کے اندر بھی، کہ اسمگلنگ کا مطلب ہے آپ کے ملک میں اشیاء کا اللیگلی آنا، یعنی کسٹم پیڈ نہیں ہوتا، ٹیکس پے نہیں ہوتا، وہ چور راستوں سے آپ کے ملک میں آ جاتے ہیں۔ اور جب اسمگلنگ کے ذریعے چیزیں چور راستوں سے آپ کے ملک میں آئیں گی اور مارکیٹ میں سیل ہوں گی، تو اس کا جب وہ ٹیکس پے نہیں ہوا ہوگا تو آپ کے ملک کو اس کا نقصان ہے، کیونکہ ٹیکس جو ہے حکومت کی انکم ہے۔ اور منشیات سے تو پوری کی پوری سوسائٹی، پورے کا پورا معاشرہ ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 8، دہشت گردی۔ بیرونی دشمنوں کی مداخلت کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں دہشت گردی نے بدامنی کی فضا پیدا کر دی ہے۔ ہر شخص کو ہر وقت اپنی جان کی حفاظت کی فکر لاحق رہتی ہے۔ اس ہیڈنگ کو اب تھوڑا پرانا کر دیجئے، اب الحمدللہ چیزیں کافی کنٹرول میں ہیں، کافی بہتر ہیں۔ پاکستان دنیا کا ایسا ملک جو مذہب کی بنیاد پر اس کو قائم کیا گیا، اور بے شمار مسائل کے باوجود، بے شمار ٹربلز کے باوجود، آلدو ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ٹاپک بھی مشکلات کا ہے، لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود پاکستان کسی نہ کسی طرح ڈیولپ ہوتا جا رہا، ترقی کرتا جا رہا، ایک ایٹمی طاقت بن گیا، اور پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا ہضم نہیں ہو رہا، تو وہ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے ملک میں مسائل کریٹ کرواتے ہیں، اپنے خریدے گئے ایجنٹوں کے ذریعے ہمارے ملک میں بم دھماکے کرواتے ہیں، بدامنی پیدا کرتے ہیں، اور پھر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو پکچر پینٹ کرتا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا اپنا میڈیا بھی ریٹنگ کے چکر میں کہ ہمارے ویور زیادہ بنے، ہمارے دیکھنے والے زیادہ بنے، وہ چیزوں کو اتنا اچھا پینٹ نہیں کرتے۔ یہ دہشت گردی موجود ہے، لیکن اب یہ اتنی زیادہ نہیں رہی جتنی آج سے 10 سال 12 سال پہلے تھی، کیونکہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے فوج، ہماری آرمی، ہمارے ان اداروں نے دن رات محنت کر کے اور اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ملک کے اندر امن کو واپس لے کے آئے۔ تو ابھی بھی ہر وقت ہمیں چوکنا رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، اور بارڈر کے اوپر کھڑے ہمارے فوجی دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اپنے ملک کی پروٹیکشن کرتے ہیں، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ ہمارے لیے جاگتے ہیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 9 ہے بچوں پر مشقت۔ بچوں سے تعلیم کے بجائے مشقت لی جاتی ہے، یہ ایک بڑی برائی ہے، یہ بچوں کی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ چلے جائیں باہر، کامن آپ کو اگزامپل شیئر کر رہا ہوتا ہوں، آپ اگر کسی جگہ پر آپ کا بائک خراب ہو گیا، آپ کی سائیکل خراب ہو گئی ہے، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا آپ کسی شاپ کے اوپر سودا سلف کرنے گئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تعلیم کے بجائے بچوں سے مشقت لی جاتی ہے، کام کروایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک پوائنٹ ہے کہ حکومت کا کام ہے فیسلیٹیٹ کرنا، لوگوں کو تعلیم دینا۔ بیٹا ایجوکیشن، تعلیم میرا اور آپ کا بنیادی حق ہے، یہ حکومت نے دینا ہی دینا۔ اگر حکومت یہ پرووائڈ نہیں کر سکتی تو حکومت چھوڑ دیجیے، سمپل از دیٹ۔ ریاست ماں کے جیسی ہے، ماں نے ساری کی ساری فیسلٹیز اپنے بچوں کو جیسے بھی وہ کرے اس نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر جو لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کو رن کر رہے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے، وسائل نہیں ہیں، ٹربلز ہیں، بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں، لیکن جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے آئے ہوئے ہیں، سالو کرنے میں آئے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو مہربانی کریں گھر کو چلے جائیے۔ حکومت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، چیزوں کو رن کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ہم نے لے لیا، پروٹوکول کو انجوائے کرنا۔ قیامت والے دن کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ تہمات۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر، دیہاتوں میں خاص طور پر، اور دیگر رسومات کے ساتھ ساتھ تہمات آج بھی موجود ہیں۔ جب تک شرح خواندگی میں اضافہ اور معیار تعلیم میں بہتری نہیں ہوتی یہ حالت برقرار رہے گی۔ چھوٹی سی اگزامپل آپ سے شیئر کرتا ہوں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، ایسا ہے؟
پھر دودھ میں ابال آ گیا زیادہ اور دودھ گر پڑا، تو جی یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک ہندی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اب شگن یا کس طرح کا کوئی لفظ کیا، آپ ذرا دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا۔ تو یہ ان کا تعلق مذہب سے کوئی نہیں ہے، لوگ تہمات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ آگے میں نے آپ سے شیئر کیا نا، ہم زیادہ تر جو کیونکہ اکٹھے رہتے رہے ہندوؤں کے ساتھ، تو وہ چیزیں آٹومیٹکلی ابزارو ہو گئی ہمارے پاس آ گئی، تو تہمات کا شکار ہے ہماری سوسائٹی۔ آبادی میں اضافہ، تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پاکستانی معاشرے پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ فی کا آمدنی میں کمی ہو رہی ہے، لوگوں کے ہمارے زندگی گر رہا ہے، پر پرسن انکم بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور آپ کے لیے ایک بات شیئر کر دوں، آج کی ڈیٹ پہ جب ہم یہ لیکچر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ہم چھٹا بڑا ملک تھے آبادی کے لحاظ سے، پچھلے چند دنوں میں جو ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک بن گئے ہیں آبادی کے لحاظ سے۔ تو آبادی جتنی زیادہ ہوگی، سورسز آپ کے بہتر طریقے سے یوٹیلائز نہیں ہوں گے۔ کمزور معیشت، اکانومی، کمزور معیشت بھی پاکستانی معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس سے بے روزگاری میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں میں انتشار کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ جب اکانومی آپ کی اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر مسائل کریٹ ہوں گے آپ کے لیے۔ تو بیٹا جو کوسچن کا آنسر تھا وہ میں نے سارا کمپلیٹ کر دیا۔ ہیڈنگ میں ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ریپیٹ ہو جائے۔ نمبر 1 یا نمبر 1 ناخواندگی، نمبر 2 غربت، نمبر 3 صحت کے مسائل، نمبر 4 معاشرتی ناہمواری، نمبر 5 جاگیرداری نظام، نمبر 6 جہیز کی رسم، نمبر 7 سمگلنگ اور منشیات، نمبر 8 دہشت گردی، نمبر 9 بچوں پر مشقت، نمبر 10 تہمات، نمبر 11 آبادی میں اضافہ، نمبر 12 کمزور معیشت۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا لیکچر، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔